بسم ربی عزیز دوستو، میں جو ہمیشہ احمدیہ کلٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں، آج اکتوبر کی 19 تاریخ ہے، 2010 سال ہے۔ آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ کلٹ جو ہے اپنے پالیسی، اپنے خیالات، اپنے عقیدے کے اندر اکثر تبدیلی لاتا رہتا ہے۔ اب یہ احمدیہ کلٹ جو ہے، اس کی زیادہ تر توجہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جہاں مسلمان بستے ہیں اور وہاں پر وہ تحریکیں یا وہ تنظیمیں جو ختم نبوت کے نام سے موسوم ہیں، وہ ان تنظیموں کو یہ کلٹ جو ہے اپنے لیے خطرے کا باعث سمجھتا ہے، اور اب اس نے اس کی توجہ اس طرف دلانی شروع کر دی ہے۔ دوسری غیر ممالک یا باہر کے ممالک جن جن ملکوں کے اندر یہ تنظیمیں ہیں، ان کی توجہ اس طرف مبذول کرانی شروع کر دی ہے کہ یہ احمدیہ کلٹ کے بارے میں، احمدیہ کلٹ کے جو ممبران ہیں ان کے بارے میں یہ ختم نبوت کے جو تحریکیں ہیں یہ نفرت پھیلاتی ہیں، تشدد پر انہیں ابھارتی ہیں۔ اب عقیدے کی جو جنگ ہے اس کا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے مغربی ممالک سے اس طرح مظلوم بن کر ہمدردی حاصل کرنے کو، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ ان کی اس چال کو سمجھ نہیں پا رہی، ان کے اس طریقہ کار کو سمجھ نہیں پا رہی، اور انہیں جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے بات کرنے کو تو وہ وہی روایتی قسم کی بات کہ ہم یہ حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ یہ کلٹ مانتا ہے اور ہم حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں، ابھی امام مہدی نہیں آئے، انہوں نے آنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، یہ جس کا بھی جو بھی عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں آپ ان حضرات سے جو اکابرین ہیں اس تنظیم ختم نبوت، چاہے وہ کسی کے بھی زیر انتظام چل رہی ہوں، میں ان اکابرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کلٹ کی چال کو سمجھیں، اس کی پالیسی کو جانیں، ان کے رویے پر نظر رکھیں۔ یہ اس معاملے میں کافی سے زیادہ مکار اور تیز ہیں۔ آپ کو ان کی بات سمجھنی ہوگی، آپ کو یہ روایتی عقیدے کا جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو اپنا دفاع جو ہے وہ اس طور پہ کرنا ہوگا کہ آپ ایک کلٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ یہ احمدیہ جو اپنے آپ کو جماعت کہلاتی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ بتلاتے ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ بلکہ ایک کلٹ ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو ڈسکریمینیٹ کرتا ہے، یہ اپنے لوگوں کے جو آزادی ہے اظہار کی اسے دبائے ہوئے ہے۔ یہ اپنے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں کہ اگر کوئی باہر بات کرنا چاہے تو کس طرح سے ان کی زندگی اجیرن کی جاتی ہے۔ آپ کو ان چیزوں کو سامنے لانا ہوگا، اور اس کے لیے وہ حضرات جو اس کلٹ سے نجات پا چکے ہیں، آپ ان کی مدد حاصل کیجئے، آپ ان کو سامنے لائیے۔ وہ اس جماعت، اس کلٹ کا جو اصل مکروہ چہرہ ہے
وہ مغربی دنیا کو بہتر طور پر بتا سکیں گے۔ اس کی حالیہ یہ ہے کہ اس احمدیہ کلٹ نے اس کی ابتدا جو ہے وہ برطانیہ سے کی ہے، اور لندن میں اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر BBC پر اب تک وہ ایک انٹرویو جو ہے وہ نشر بھی ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے ختم نبوت والوں سے رابطہ کیا، اور انہوں نے آگے جہاں تک میری اطلاع ہے چودھری اکبر صاحب سے رابطہ بھی ہوا۔ عزیز دوستو، آپ جہاں پر بھی ہیں اپنے ارد گرد، یہ حقیقت ہے کہ مسلمان احمدیوں کو جو اس کلٹ کے ممبران ہیں، کوئی عام مسلمان عام احمدی پر تشدد نہیں کرتا، عام احمدی سے نفرت نہیں کرتا، لوگ آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں، اس کی گواہی جو ہے وہ یہ دیں گے۔ لیکن یہ احمدی حضرات اپنے کلٹ کے ہاتھوں اتنا مجبور ہیں کہ یہ سچائی کا بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتے جب ان کا گدی نشین جو ہے کلٹ کا سربراہ ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ بات ہے، تو یہ اپنی زبان تک نہیں کھولتے اور سچائی کو بھی ہضم کر لیتے ہیں، یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ آپ لوگ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے یقیناً احتیاط کرتے ہوں گے اور احتیاط کریں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مغربی ممالک کے اندر ان عام لوگوں پر یہ چیز جو ہے یہ واضح کریں، یہ ثابت کریں کہ یہ کلٹ ہے، یہ اپنے لوگوں کو کس طرح ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، یہ اپنے لوگوں کا استحصال جو ہے وہ کس طرح کرتا ہے، کہ وہ لوگ ان عہدے داروں، اس مرزا خاندان کے لوگوں کی مرضی کے خلاف نہ اپنے بچوں کی شادیاں کر سکتے ہیں، نہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی سوچ سکتی ہے، کسی چیز کا اظہار وہ نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا ہو تو یہ کس طرح سے ان کی سماجی زندگی کے اندر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتا ہے یہ کلٹ، اور ان کی زندگی کو اس طرح سے اجیرن بنا دیتے ہیں کہ والدین کو بچوں سے جدا کیا جاتا ہے، بہن بھائیوں کو جدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ختم نبوت والے تحریکیں جو ہے ان حضرات کو چاہیے کہ ان کو مانیٹر کریں، ان کے جتنے بھی بیانات ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھیں سنیں، اور اس پر فوری طور پر اپنا جو تبصرہ ہے، جو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اس کے اوپر آپ اپنی رائے جو ہے اس کو سامنے لوگوں کے رکھیں، تاکہ ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے کذب بیانی سے کام لیا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہو رہا ہے اس وقت، یہ جو ہے سلسلہ اس کلٹ نے لندن سے شروع کیا ہے، برطانیہ سے، اور باقاعدہ یہ مہم چل رہی ہے، اور یہ جماعت نے پالیسی بنائی ہے کہ اس کو دوسرے ملکوں میں بھی پھیلایا جائے گا کہ جی ختم نبوت والے جو ہیں یہ جماعت کے یہ اس کلٹ کے مخالف ہیں اور اس کلٹ کے خلاف یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جبکہ ختم نبوت والے صرف ایک خاتم النبیین لفظ پر چلتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر کہتے ہوئے اس کلٹ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن یہ تو آپ کی عقائد کی اختلاف ہوا، لیکن جو نفرت یہ کلٹ پھیلا رہا ہے، جو کلٹ آپ لوگوں کو برا بنا کے پیش کر رہا ہے، آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ جو عام لوگوں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے یہ کلٹ، اس کو ختم کیا جائے۔ مسلمان کسی سے نفرت نہیں کرتا، عام مسلمان کوئی نفرت نہیں کرتا کسی کو، کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، عقیدے کے لحاظ سے اختلاف ہے تو بالکل ہے، لیکن یہ اسلام کے نام کو، اسلام کی تعلیم کو، اسلام کے برانڈ کو چینج کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو ایک برا انسان ثابت کرتے ہوئے اپنے آپ کے لیے ان ممالک کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی
اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، جس کا مرکز اس وقت جو ہے وہ یہ احمدیہ کلٹ ہے، اور اس کی ضرورت جو ہے بعض مغربی ایسے مفاد پرست ذہنوں کو بھی ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو سیاسی طور پر فائدے دے کر آپ کو اپنی آنکھیں کان ذہن کھولنے ہوں گے، دیکھنا ہوگا۔ میرا یہ سلسلہ جاری رہے گا، میں اس پر مزید بات کروں گا، یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا شکریہ۔